اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی رحم و کرم کے صدقے زندگی کے ایک اور دن مالک کی عطاؤں اور مالک کی عنایتوں کے سائے میں گزرا۔ اچھا، آج چونکہ میں کوئی ایسے بزی شیڈیول میں تھا کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی ویڈیو بناؤں گا یا میں کچھ ایسا کام کروں گا یا آپ تک میری سماعتوں تک میری آواز ٹکرائے گی، لیکن ڈیورنگ سم ایگزیکیوشن میں کلاس کے بعد نکلا باہر تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کچھ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی باتیں سنائیں، مطلب وہ کس لیول پر تھے اور آج تھوڑا سا ان کے لیے ایک انڈیفرنس کا معاملہ اور میٹر کریٹ ہوا تو میں نے ان کے ساتھ ایک بات کی۔ میں نے کہا کہ وہ بات میں آپ تک بھی پہنچا دوں تاکہ میری حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لگ جائے، اور میری جو منہ سے جو الفاظ جاڑ رہے ہیں یا منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ میرا مالک اپنے حبیب کے نالین کے صدقے ان کو شرف قبولیت بخشے۔ اچھا، تو وہ بات ان کے ساتھ کیا تھی؟ میں چونکہ آج دن پورا بزی رہا ہوں، یہ گلاسز بھی لگانے کا مین پرپز یہ تھا کہ میں پورا دن تقریباً 2-3 سے 4 سے 5 گھنٹے میں لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرتا رہا، تو ابھی جب میں نے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے میں نے تھوڑا سا اس سائڈ پر اپنے آپ کو کیا تو میں نے کہا یہ بے شک 2 منٹ ہو یا 4 منٹ ہو یا 5 منٹ ہو، میں اپنی گفتگو کو لازماً تمام کروں گا، چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو الفاظ آپ کو اللہ پاک دے رہا ہوتا ہے وہ دوسرے وقت میں شاید آپ سے بھول جائیں یا آپ تک وہ بات آپ کسی تک پہنچا نہ سکیں، اور میرا تو یہ اللہ کے حضور یہ وعدہ ہے کہ مالک نے جو مجھے کچھ چیز تفویض کی ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے الفاظ کی شکل میں، اپنی تحریر کی شکل میں یا اپنی ایکسپلینیشن کی شکل میں یا اپنی بک رائٹنگ کی شکل میں دنیا میں کسی نہ کسی شیپ میں چھوڑ کر جاؤں۔ تو آج وہی بات ان سے بات چلی تو میں نے ان سے یہی بات کی، میں نے کہا کہ اگر آپ پر دیکھیں سورہ علم نشر 2 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں، قرآن چونکہ ویسے تو پورا قرآن ہی ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جو اگر آپ مشکل میں پڑھیں گے تو آپ پر خود بخود آسانیاں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے اوپر سے بہت بھاری جو کوئی بوجھ ہے وہ اٹھ گیا۔ تو وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک سورہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما وعد ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اے نبی تیرا جو ذکر ہوگا وہ تیرا آنے والا ذکر تیرے پہلے والے ذکر سے زیادہ بلند ہوگا، اور اس سے آگے آپ جائیں تو وہ اس صورت میں آپ کو ڈارس بندائی جاتی ہے۔ اس کا مین پرپس یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، محمد تو ان چیزوں سے ماورا تھے، محمد تو اللہ کی سپر نیچرل مخلوق ہیں، تھے اور رہیں گے، محمد تو امام الرسول اور امام الانبیاء ہیں، محمد تو اس کائنات کے لیے وجہ تخلیق ہے۔ اصل میں مقصد وہ یہ تھا کہ اولاد آدم کے دلوں میں تھوڑی سی تشفی اور تسلی کا سامان پیدا کرنا۔ تو اس ضمن میں نے بات کرنا چاہتا، میں نے ان سے یہ بات کی کہ جب آپ کے اوپر اچھا دوسری صورت، پہلے دوسری صورت کی بات کرتے ہیں پھر اس ضمن میں آتے ہیں۔ پہلی والضحیٰ، دوسری علم نشرہ۔ دیکھیں اس میں اللہ پاک کتنے شاندار الفاظ میں فرماتا ہے، چھوٹی صورت اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آگے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ آپ سوچیں ہی نہ کہ آپ کے اوپر تنگی آئے اور تنگی کے بعد آپ پر آسانی نہ آئے۔ اللہ پاک کیوں کہتے ہیں سورہ یوسف میں کہ یہ سورہ جو ہے اصل القصص ہے، مطلب بہترین قصہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو یوسف علیہ السلام کو جو خواب سنائی گئی وہ بھی اصل میں اولاد آدم کو سمجھانے کے ایک ذریعہ تھی کہ 7 دبلی پتلی گائیں، 7 موٹی گائیں، وہ ایک دوسرے کو مطلب 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس سے ترغیب کیا نکلی کہ پہلے مصر کے اوپر عنایات کی فراوانی ہوگی، اس کے بعد 7 سال کا عرصہ جو ہوگا وہ ایک پیریڈ قید کا پیریڈ ہوگا، اس کے بعد اللہ کی پھر عنایات ہوں گی۔
جس طرح ایک کہتے ہیں نا ہم جو اسلام کا ایک پرچم کی، اگر میں اس کو تھوڑی سی اس کو پرچم کی ایک نقشہ کھینچوں، کہ جو پہلا پیریڈ ہے وہ بھی ایک اس کو بھی سبز پٹی سے موسوم کیا گیا ہے کہ اس پیریڈ میں بھی مسلمانوں کے اوپر اللہ کی، مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے آج کے دمچھلا نما یہ لوگ، مسلمان کا مطلب ہے جو اللہ کی مانتے بھی ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں. تو پہلے آسانی تھی، پھر مشکل فیز ہے جو آج کل جا رہا ہے، اور پھر جب مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا پھر ایک دنیا پر جس کو کہتے ہیں کہ عادلانہ حکومت ہوگی. اور ایون یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت یہ ہوگا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی بندہ بھی نہ بھوکا ہوگا اور نہ ہی کوئی زکوٰۃ یا صدقے کا طلبگار رہے گا. کیوں؟ اس کی بھی مین وجہ یہ ہے کہ جب عادل، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 بندے جو ہیں وہ اس وقت بھی ہوں گے جس وقت روز محشر کا میدان ہوگا، اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے لیول میں اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. کوئی بندے پسینے میں تیر رہے ہوں گے، کسی کے ناف تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، لیکن 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو عادل حکمران ہے. تو لیکن بدقسمتی سے اسلامی دور کی دور دور تک ایسے عادل حکمران نہ ملیں اور نہ مل سکتے ہیں. صرف ایک ملا تھا، اس کا نام تھا علی بن ابی طالب، اور اس کو بھی لوگوں نے، مولا خود فرماتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں جس کو عدل کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو یہ بات ہے. تو اس لیے کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ ایک تر و تازگی کا فیز رہے گا. ہر فیز جو ہے وہ آتا ہے. اور پھر دیکھیں بیربل سے جب بادشاہ اکبر نے پوچھا، اس کی ایک اور بھی ہے جی، کہ محمود غزنوی نے جب اپنے سالار ایاز کو کہا کہ میری یہ 2 اس میں سے ایک تو بیربل اور اکبر بادشاہ کا، اور دوسرا اس کی بات، اب ان میں کس کی سچائی ہے وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کون بندہ سچا تھا. تو کیا کہتے ہیں جی کہ میری انگوٹھی پر کوئی ایسا لفظ لکھو کہ میں اگر غمگین ہوں میں اس کو پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر میں خوش ہوں اس کو پڑھوں تو میں غمگین ہو جاؤں. تو اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس میں کیا ہوا، جب وہ خوشی کی حالت میں پڑھے گا تو وہ پتہ چلے گا اس کو کہ یہ وقت گزر جائے گا تو وہ غمگین ہو جائے گا. جب غمی کی حالت میں پڑھے گا تو وہ جب یہ دیکھے گا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا یہ وقت گزر جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. تو اس لیے کہنے کی جو بات ہے وہ بات ہے کہ کبھی بھی زندگی میں مشکل کے وقت میں بھی اللہ کو نہ بھولیں اور آسانی میں بھی اللہ کو نہ بھولیں. اور جب آپ پر دنیا وسیع کر دی گئی ہو، جب آپ کے اوپر اللہ کی عنایات کی رحمتیں بارش کی طرح آپ کے اوپر موئزن ہوں، اس وقت آپ ایک کام کریں. یہ میری بات میں نے اپنے ان دوست کو بھی کی، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. کسی بڑے مفتی، مفسر، محدث سے بڑا وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کریں. اگر آپ کو کمی ہوئی تو آپ میرا گربان پکڑنا. جب آپ پر دنیا آسان کر دی گئی ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ محمد مصطفیٰ پر درود شریف کی کثرت کر دیں. جب آپ درود شریف کی کثرت کر دیں گے تو آپ پر دنیا اور زیادہ آپ پر وسیع کر دی جائے گی. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ درود و سلام. ایک بڑی بہترین بات ہے، میں کل بھی پڑھ رہا تھا، میرے ایک بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں جناب نظام الحسینی صاحب، کلکتہ انڈیا سے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک تحریر لکھی، پہلے بھی اس کے اوپر میں بہت دفعہ کلاس میں بات کر چکا کہ سرکار کی صحیح حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر دم بریدہ درود نہ بھیجا کرو. دم بریدہ کا مطلب ہے دم کٹا، دم بریدہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آدھا درود، اس میں کوئی لفظ اپنے پاس ہے نہ حذف کرو نہ اس میں ایڈ کرو. درود صرف 2 باتوں کا مجموعہ ہے. درود کیا ہے؟ بلکہ ایک تو درود کیا ہوتا ہے؟ بزرگی مزید بیان کرنا. اور سلام کیا ہوتا ہے؟ کہ سلامتی کے الفاظ ادا کرنا. اور بھیجنے والی 2 ہستیاں اگر دونوں پر نہیں بھیجیں گے، ایک پر بھیجیں گے، درود آپ کا کمپلیٹ ہوگی نہیں. 2 ہستیاں کہ ایک محمد اور ایک آل محمد. جب تک محمد پر درود نہیں بھیجا جائے گا تو وہ درود، اگر آپ وہ تو چلو پہلی بات تو یہ وہ درود تو ہوگی نہیں نا، کیونکہ جب اس میں سے لازمی کمپوننٹ نکل گیا درود تو نہیں ہے نا. وہ تو پھر کسی کی منقبت ہو سکتی ہے، کسی کی مدح سرائی ہو سکتی ہے، کسی کی کاسالیسی ہو سکتی ہے. درود میں لازمی کمپوننٹ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذات والا صفات، ان کی ذات ببرکات
تو موجود ہی موجود ہیں. لیکن دوسرا کمپوننٹ درود میں کیا ہے؟ آل محمد کا. جب تک آل محمد پر آپ درود نہیں بھیجیں گے آپ کا درود کمپلیٹ ہے ہی نہیں ہے. وہ آپ کو منہ پر اسی طرح، جس طرح اللہ پاک سورہ ماؤن میں فرماتا ہے نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی. ایسے ہی درود وہ واحد عبادت جو ہر حال میں قبول ہے. آپ غسل کرنا ہو آپ کو، اب بغیر غسلے آپ درود پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے. جبکہ درود بے غسل ہونے نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ آپ کے نوافل ہوتے ہیں، نہ آپ کی عبادات ہوتی ہیں. لیکن درود واحد عبادت ہے جو بے غسلے بھی ہوتی ہے، بے وضو بھی ہوتی ہے، ریاکاری سے بھی قبول ہے. اگر آپ کسی کو اپنا کسی اس سینس میں کر رہے ہیں اپنی شیخی بگاڑنے کے انداز میں پھر بھی قبول ہے. لیکن ایک صورت میں قبول نہیں ہے، جب آپ آل محمد کو درود میں سے مس کر دیں گے. اور پھر ایک اور بات، جو بعض لوگ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں محمد اور آل محمد کے، وہ بھی اس میں سے ایک چیز مس کرتے ہیں. وہ درود تو بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سلام نہیں بھیجتے. جبکہ سورہ الاحزاب میں اللہ پاک ڈائریکٹلی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود و سلام بھیجو. تو سلام کدھر گیا؟ اس لیے درود کی سب سے جو چھوٹا میں کس میں کہہ رہا ہوں، الفاظ میں، اس کی عنایات میں یا اس کی تجلیات میں نہیں. وہ کیا جی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں صلی اللہ بھی ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآل بھی ہو گئی، اور وسلم بھی ہو گیا. محمد پر درود بھی ہو گیا، محمد کی آل پر بھی، اور سلام بھی ہو گیا ساتھ. یا آپ اس طرح پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. یا آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہاں آل ابراہیم کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اب آل ابراہیم میں صرف 2 ہستی ہیں بس، اس کے بعد آل ابراہیم ختم ہوگی چونکہ آل محمد شروع ہوگی. اب آل ابراہیم میں صرف 2 آخری جو فرد تھے، ایک محمد کا باپ تھا جناب عبداللہ بن عبد المطلب، اور دوسرا علی کا باپ تھا جناب عمران بن عبد المطلب. اس کے بعد آل محمد آل ابراہیم کی بات تو وہاں ختم ہوگی، اور پھر جو کنٹینیوٹی ہوئی وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی. اب درود و سلام پڑھنے کے آپ کو ایسے ایسے ناگزیر فائدے ملتے جائیں. دیکھیں اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں دوں گا. اللہ پاک خود ڈائریکٹلی قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، تیرا ذکر بلند کر دیا گیا. اور اگر ہم خود درود بھیجیں، ہم رسالت مآب پر درود بھیجیں، ان کی بزرگی بیان کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس اتنی عظیم الشان ہستی کی بزرگی بیان کریں گے، ان پر درود بھیجیں گے، تو کیا اللہ پاک ہمارے درجات کو اور ہمارے ان کو بلند نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا ہم یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا ہم یہ کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، ویسے ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں بھی درود کا ضمن کم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ درود تو ہے نہیں ہے، یہ صرف سلام ہے. اس لیے درود پورا کمپلیٹ جو ہے وہ یہی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. لیکن اگر آپ یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کما صلیتا وسلمتا وبارکتا وترحمتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو ساری باتیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اس میں درود بھی ہو جاتا ہے، سلام بھی ہو جاتا ہے، ترحم کی بات بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کو آپ یاد کر کے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، تاکہ آپ پر اللہ کی عنایات کی تجلیات کی مسلسل آبیاری آپ کے اوپر ہوتی رہے، آپ کے اوپر ان کی برسات ہوتی رہے. پہلی بات جو میں یہ کہہ چکا ہوں، جب آپ پر دنیا خوشگوار ہو، دنیا آپ پر وسیع ہوئی ہو، آپ بڑے لیول پر ہوں، آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسی وغیرہ اگر یہی کرسیاں اگر پائیدار ہوتی تو اللہ کبھی زندگی میں کسی بھی عروج والے کو زوال نہ دیتا. تو زوال دینے کا مین مقصد ہی ہے، جس طرح وہ سورہ یوسف میں وہ 7 سال خوشی کیے، 7 سال تنگی کیے، اور پھر 7 سال خوشحالی کے لیے بات کی گئی، تو اسی زمن میں کی گئی تاکہ بندے کو بندگی کا احساس رہے. اور دوسری جو بات ہے وہ کیا، جب آپ پر دنیا تنگ کر دی گئی ہو، جو آج کل کے دور میں زیادہ تر جو ہم لوگوں کے اپنے برے اعمال کیا ہیں، نمازیں چھوڑنی نہیں، اعمال یہ ہم حاسد ہیں، ہم چغل خور ہیں، ہم بے ایمان ہیں، کام چور ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کو کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی، یہ میں بات کر کے، یہ چونکہ ایک بیچ میں ایسے ایک
اپنی بات کو تھوڑا سا ایکسیلنس لانے کے لیے میں بات کروں، اس میں وہ اس ضمن میں وہ بات نہیں ہے. کسی نے کہا نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو مالک الملک کا واضح حکم ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. کون کون سی؟ سود، سور، حرام خوری، بہرا روی، جھوٹ، بے ایمانی، نوسر بازی، دغا بازی، فراڈ، 420 کے جرائم، اس کے بعد شراب، اس کے بعد چرس، افیون. یہ سب چلو یہ لمبی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ سب ممنوع ہیں. لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب کی سب حلال ہے. ہر جگہ پر آپ کہیں بھی دیکھیں شراب کی بٹی لگی ہوگی. سود تو اس طرح کھایا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جس طرح سود بنے ہی مسلمانوں کے لیے تھا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے ڈائریکٹلی قرآن میں فرمایا یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے. کیونکہ اس کے اوپر میں پہلے ایک بات کر چکا ہوں، بار بار بات کرنی مناسب نہیں ہوتی. لیکن اللہ بیڑا غرق کرے ان مفتیوں کا جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے لیے، اپنی بینک بیلنسز کے لیے کسی بینک کے ساتھ تقوی برانچ لگ گئی ہے، کسی کے ساتھ ایمان برانچ لگ گئی ہے، کسی کے ساتھ مستقیم برانچ لگ گئی ہے. مطلب ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ ایک حلال کام کو، حرام کام کو، آپ صرف اس کے اوپر ایک ھذا من فضل ربی کی پٹی لگا کر آپ یہ کہیں یہ حلال ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کو اور چکمہ دینے کے مترادف ہے. اور یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے جو گناہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس یہ معاملات نہیں ہوتے. تو یہ سب حرام ہے. ایک چیز بچ گئی ہے بس صرف، جو ابھی تک حرام ہے. یہ تو سب حلال ہو گئے نا، ایک حرام بچی ہے چیز جو ابھی تک حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سور ہے. لیکن یہ سور بھی بیچارہ مسکین خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، چونکہ اللہ کی تو وہ بھی مخلوق ہے نا. وہ کہتا ہے یا اللہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ، یا اللہ اپنے مقربین کا صدقہ. یہ میں تمثیل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، اور وہ کرتا لازمن ہوگا کہ یا اللہ مجھے ان مسلمانوں سے بچا کر رکھنا، اگر یہ میرے متھے لگ گئے نا تو میری نسل بھی یہ ختم کر کے چھوڑیں گے. مجھے بھی یہ چھوڑیں گے نہیں، پھر مجھے بھی نسل میری بے نام و نشان کر کے چھوڑیں گے. تو کہنے کی بات یہ چلو ایک لائٹر نوٹ کے اوپر بات تھی، اس لیے کوشش کریں جو سور کے ساتھ اور گناہ ہیں یا تو ان کو بھی چھوڑیں، اگر ان کو نہیں چھوڑتے پھر سور کو بھی کھانا شروع کریں، تاکہ کم از کم سب کی ایک ایکویلنس تو آ جائے نا. دوسری بات کیا ہے، جب آپ پر دنیا تنگ ہوئی ہو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے. اس کو میں نے خود کر کے آزمایا ہوا ہے، درود شریف کو بھی اور استغفار کو بھی. یہ دوسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہ آپ کس کی کثرت کریں گے؟ استغفار کے. استغفار کے آپ اتنی بات بھی کر دیں استغفار کمپلیٹ. اگر اس سے تھوڑا سا اور بہتر کرنا چاہیں آپ کے استغفر اللہ. اگر اس سے آپ تھوڑا اور بہتر کرنا چاہیں، کیونکہ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنی چیز میٹھی ہوگی. آپ کے جو کمپلیٹ بات ہے آپ کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے کیا؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کیونکہ وہ مالک الملک ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، وہ اکڑ نہ جائے. اگر وہ اکڑے گا تو وہ شیطان بن جائے گا جو فرشتوں کا بھی معلم تو چلو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو مولویوں نے کہا ہوا ہے، اس کو بھی عبادات کی وجہ سے آسمانوں پر لے کر جایا گیا. جبکہ وہ شیطان تھا، وہ جنوں کی نسل میں سے تھا، وہ فرشتوں کی نسل میں سے تھا نہیں کہ اس کو ہم فرشتوں کا معلم کہیں یا فرشتوں کا اس کو ہم سردار کہیں. وہ نہ فرشتوں کا سردار تھا نہ وہ فرشتوں کا معلم تھا. یہ مولویوں کے ٹھیکے ہیں جو مولویوں نے ٹھیکے پر دیے ہوئے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے اللہ کا قرب عبادات سے حاصل کیا تھا، وہ بھی فرشتے جب اللہ کے حضور یہ لگ گئے کہ اس کو بھی آپ اس کی کریڈیبلٹی کے مناسبت سے اس کو آپ مقام دیں. اللہ تو چونکہ خالق تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کی جو سرشت ہے اسی میں گناہ ہے، اسی میں نافرمانی ہے، اس میں بے ایمانی ہے. لیکن کیا ہوا؟ جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا وہ کیا اکڑ گیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل. اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے، یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں. فرعون کو اللہ نے معاف کیا ہوا تھا، لیکن جب فرعون نے کہا جی کہ میں تمہارا سب سے بڑا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے کہا کہ اب تمہیں چھوڑنا مناسب نہیں ہے. جب اسی طرح جب شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ نے کہا کہ
اب تو کیا ہے رجیم ہے، اب تیری نہ توبہ قبول ہے اور نہ تیری کوئی جو عبادات ہیں وہ کسی زمرے میں آئیں گی ضمن میں. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ہو تو استغفار ہی کثرت کریں. استغفار ہر چیز کا حل ہے. اگر آپ کی روزگار نہیں ہے استغفار پڑھیں، اللہ آپ کو روزگار دے گا. اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے استغفار کریں، اللہ آپ کو مشکل سے نجات دے گا. کسی کے کوئی رشتے نہیں ہو رہے، آپ استغفار پڑھیں، آپ کے بہترین رشتے ہو جائیں گے. کسی کے لیے دشمن جو ہیں وہ اس کے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں، استغفار پڑھیں، وہی دشمن جو ہیں وہ زہر ہو جائیں گے. لیکن آپ استغفار آپ نے دل کی اتھا گہرائیوں سے ادا کرنا ہے. تو انہی الفاظ سے میں بات تو کمپلیٹ کرتا ہوں، چونکہ مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی ہے. ایک دفعہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا جی کہ سر آپ الٹے ہاتھ سے کپ پی رہے تھے. تو میں آج بھی الٹے ہاتھ سے اسی چیز کو میں تھوڑی سی اس کی اصلاح کے لیے پیوں گا. اور یہ الٹا سیدھا ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. الٹا ہاتھ بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، سیدھا ہاتھ بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے. الٹے ہاتھ سے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں. الٹا ہاتھ نہ ہو تو ہم رفع یدین کیسے کریں گے؟ الٹا ہاتھ نہ ہو ہم کعبے کو استلام کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ الٹا ہاتھ بھی آپ کا ہی ہے، سیدھا ہاتھ بھی آپ کا ہی ہے. فرض کیا آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوں، چونکہ آج کل تو وہ دور ختم ہو چکا ہے، آپ اس کو چمچ کے علاوہ آپ اس کو ہاتھوں سے کھا رہے ہوں اور پھر اسی سیدھے ہاتھ کو آپ گلاس کے ساتھ لگائیں تو اگلا بندہ جو دوسرے ٹیبل پر بیٹھا ہوگا اس کو تو الٹی آ جائے گی لازماً. اس لیے ہر چیز کی اپنی اپنی کریڈیبلٹی ہے، ریسٹرکشن ہے. جہاں جس طور پر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اس کو اسی طور پر ادا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.